راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ کوئی دیکھے تو صحیح ان کی دہائی دے کر، کوئی دیکھے تو صحیح ان کی دہائی دے کر، اس میں احمد سے تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں، غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے کہ کل بروز قیامت میرے قریب تر وہ بندہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، آج انشاءاللہ عز و جل ہم اس بارے میں سنیں گے قیامت والے دن جو لوگ حسرت کریں گے، حسرت کرنے والوں میں، ندامت والوں میں، شرمندگی والوں میں کون لوگ شامل ہیں؟ سب سے پہلے تو وہ کفار ہوں گے جو مسلمان نہ ہوئے، جنہوں نے کلمہ نہ پڑھا اور کسی کے پیچھے لگ کر جو گمراہ ہوئے، اپنے ان پیروکاروں سمیت وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو جن کی وہ پیروکاری کرتے رہے وہ بھی اور یہ خود بھی جہنم کے اندر ہوں گے، اور ان کی حسرت کا عالم کیا ہوگا؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 167 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا۔ کل قیامت والے دن یہ اپنے ان سے اسی طرح بیزاری کا اظہار کر دیں گے۔ کفار کے جو پیشوا تھے وہ کل قیامت والے دن کہیں گے کہ ہم تو ان کو جانتے نہیں، حالانکہ دنیا میں انہوں نے ان کو گمراہ کیا ہوگا، اپنی لائن پہ لگایا ہوگا، لیکن وہ مکر جائیں گے کہ ہم تو ان کو جانتے نہیں، ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ لوگ حسرت کریں گے کہ اس بندے کے پیچھے لگ کے ہم نے اپنی آخرت تباہ کر لی، اس بندے کے پیچھے لگ کے ہم گمراہ ہوئے، ہم نے رب کا انکار کر دیا، رب کے رسول کا انکار کر دیا، لیکن آج یہ بندہ کہتا ہے ہم اس کو جانتے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو بیان فرمایا کہ یہ لوگ حسرت کریں گے کہ کاش ہمیں ان کی اس بات کا پہلے پتہ ہوتا تو ہم بھی ان سے اسی طرح بیزاری کا اظہار کر لیتے جس طرح کہ آج یہ ہم سے بیزاری کا اظہار کر لیتے ہیں۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اسی طرح ان کے اعمال ان کے سامنے حسرت بنا کر دکھاتے ہیں۔ وما ہم بخارجین من النار، اور یہ کبھی بھی جہنم سے نکلنے والے نہیں۔ اب یہ جتنا مرضی افسوس کرتے رہیں، جتنا مرضی اس کے اوپر پچھتاتے رہیں، لیکن یہ کبھی بھی اس جہنم سے نہیں نکلیں گے۔ حدیث پاک کے اندر آیا کہ کل جس وقت بندے کی موت کا وقت آتا ہے، ہر مرنے والے کو افسوس ہوتا ہے، جو نیکوکار ہے اس کو بھی افسوس ہوتا ہے، حسرت ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے، اور جو گناہ گار یا کافر ہے اس کو بھی حسرت ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نیک بندے کو حسرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ کاش میں مزید
اللہ کی عبادت کر لیتا اور زیادہ نیکیاں کر لیتا، میرا مقام و مرتبہ مزید بلند ہو جاتا، اور گناہگار بندے کو اس بات پہ حسرت اور ندامت ہوگی کہ کاش میں اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیتا۔ اسی طرح حدیث کے اندر کئی اور لوگوں کا بھی ذکر ہے کہ جو کل قیامت والے دن پچھتائیں گے۔ ان میں سے ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو دنیا کے اندر دوسرے مسلمانوں کو تکلیف دینے والا، کسی کے اوپر ظلم کرنے والا ہوگا، کل قیامت والے دن اس بندے کو بڑی حسرت ہوگی۔ کیسے حسرت ہوگی؟ جس کے اوپر ظلم کیا، جس کے ساتھ زیادتی کی، وہ ساری نیکیاں اٹھا کر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی جس کے اوپر اس نے ظلم و ستم کیا تھا۔ ایک بار پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ مفلس یعنی غریب کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارے نزدیک تو غریب وہ ہے جس کے پاس مال نہ ہو، عہدہ اور منصب نہ ہو، جس کے پاس کوئی سونا چاندی نہ ہو، جائیداد نہ ہو، وہ غریب ہے۔ فرمایا نہیں، بلکہ میری امت میں غریب تر بندہ وہ ہے جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، ساری نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں لے کر آئے، پھر بھی وہ جنت میں نہ جائے۔ وہ کس طرح؟ کسی کو گالی دی، کسی کو مارا، کسی کا حق دبایا، کل قیامت والے دن اس کے اعمال کو ان کے نامہ اعمال میں لکھ کر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کر دے گا، اور یہ بندہ حسرت سے ان کو دیکھ رہا ہوگا۔ تو اس لیے وہ بندہ جو دنیا میں کسی کو تکلیف دینے والا ہے، کسی کے اوپر ظلم کرنے والا ہے، کل قیامت والے دن اس کو بڑا افسوس ہوگا، یہ حسرت کرے گا، ندامت کرے گا کہ کاش میں نے یہ کام نہ کیا ہوتا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مریم کی آیت نمبر 39 میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، کہ آپ ان کو اس دن سے ڈرائیں کہ یوم الحسرہ، کہ وہ حسرت والا دن ہوگا، اس دن سے ان لوگوں کو ڈرائیں، اذ قضی الامر، کہ جب فیصلہ کر دیا جائے گا جنتیوں کے بارے میں جنت کا، جہنم میں جانے والوں کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، جب کہ یہ لوگ غفلت کے اندر ہیں اور ایمان قبول نہیں کرتے۔ قیامت والے دن اس دن سے ڈرانے کا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ ان لوگوں کو ڈراؤ کہ وہ حسرت والا دن ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسرت والوں میں کون کون ہوں گے، ایک حدیث پاک بیان فرماتے ہیں، فرمایا قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان فیصلہ فرما دے گا، جس نے جنت میں جانا ہے وہ جنت میں چلا جائے گا، جہنم میں جانے والا جہنم میں چلا جائے گا۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا کہ جو موت ہے اس کو سرمئی مینڈے کی صورت میں جنت اور جہنم کے درمیان لایا جائے گا، اور فرشتہ یہ آواز دے گا کہ اے اہل جنت، تمام جنت والے اپنا سر اٹھا کر دیکھیں گے کہ کیا ہوا ہے۔ فرشتے کہیں گے کہ اے جنت والو، کیا تم اس کو جانتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہاں ہم اس کو جانتے ہیں، یہ موت ہے، کیونکہ ہم سب نے موت کے وقت اس کا نظارہ کیا ہے۔ پھر فرشتے پکاریں گے کہ اے اہل نار، اے جہنم والو، جہنم والے اپنے سر کو اٹھا کر دیکھیں گے۔ فرشتہ کہے گا اے جہنمیوں، کیا اس کو جانتے ہو؟ تمام جہنمی کہیں گے ہم اس کو جانتے ہیں، یہ موت ہے، کیونکہ یہ موت کے وقت ہم اس کو آخری وقت اس کی زیارت کر کے آئے ہیں، اس کا نظارہ دیکھ کر آئے ہیں۔ تو اب جنت اور جہنم کے درمیان میں اس موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ جنت والے ان کی خوشی کی انتہا نہ رہے گی، کیونکہ ان کو کہا جائے گا کہ تمہیں مبارک ہو، اب یہ موت بھی، اس کو بھی موت آ گئی ہے، اب تمہیں کبھی بھی اس جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ اب جنتی خوش ہو جائیں گے، اور پھر جہنمی ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے لیے افسوس، اب یہ موت بھی ختم ہو چکی، اب تمہیں کبھی موت بھی نہیں آئے گی۔ تو اب جہنمی جو ہیں وہ خوب افسوس کریں گے، شرمندگی کا اظہار کریں گے کہ اب تو ہم جہنم سے کبھی نکل ہی نہیں سکتے۔ تو ان کو حسرت ہوگی، ان کو قیامت والے دن ندامت ہوگی۔ سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 31 میں فرماتا ہے، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بے شک وہ لوگ نقصان کے اندر ہیں، وہ گھاٹے کے اندر ہیں جنہوں نے اپنے رب سے ملاقات کو بلا رکھا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ بندہ، اس کا کاروبار تباہ ہو گیا تو وہ نقصان کے اندر ہے، اس کا مکان گر گیا، گھر میں آگ لگ گئی، اس کا نقصان ہو گیا۔
دنیاوی نقصان کو ہم سمجھتے ہیں بندہ گھاٹے کے اندر ہے، لیکن قرآن کہتا ہے قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، حقیقت کے اندر نقصان اٹھانے والا بندہ وہ ہے جس نے اپنے رب سے ملاقات کو بلا رکھا تھا۔ آج دنیا کے کاروبار بھی ہیں، نظام ہے، سب کچھ بندے کا چل رہا ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اس کو کفار نے تو بلایا ہی تھا، آج ہم مسلمانوں نے بھی اس بات کو بلا دیا ہے۔ آپ کہیں گے بھی کیسے بلا دیا؟ بھی اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو رب کی بارگاہ میں پیش ہونے والا کیا نمازوں کو قضا کر سکتا ہے؟ کیا وہ کسی کے حق کو دبا سکتا ہے، کسی پہ ظلم کر سکتا ہے؟ نہیں کرے گا۔ حقیقت بات یہ کہ ہم نے رب کی ملاقات کو بلا رکھا ہے، اور رب کی ملاقات کو بلانے والوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ حقیقت کے اندر نقصان اٹھانے والے ہیں۔ حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتہ، حتیٰ کہ یہ اسی غفلت کے اندر ہوں گے، جب اچانک ان کے اوپر وہ گھڑی آئے گی، جب ان کے اوپر موت طاری ہو جائے گی، یا کل قیامت والے دن وہ گھڑی قیامت کی آ جائے گی جب رب کی بارگاہ میں ان کو پیش کیا جائے گا، قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، پھر وہ لوگ حسرت کے ساتھ کہیں گے اے کاش کہ ہم اس دنیا کے اندر مگن نہ ہوتے، کیا کاش ہم اپنے رب سے ملاقات کو یاد رکھتے اور نیک اعمال کر کے اپنے رب کو راضی کر لیتے۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پشت کے اوپر اٹھایا ہوا ہوگا۔ دنیا میں جتنے بھی گناہ کیے نا، وہ سارے کے سارے گناہ اس کے پیٹھ کے اوپر رکھے ہوں گے۔ الا ساء ما یزرون، اللہ کہتے ہیں کتنا برا بوجھ یہ اٹھانے والے ہیں۔ سب بوجھ، سب وزنوں میں برا وزن جو ہے وہ بندے کے گناہوں کا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب کافر بندہ اپنی قبر سے نکلے گا تو وہ دیکھے گا کہ اس کی قبر کے باہر نہایت ہی بدصورت والی کوئی شکل موجود ہے۔ اب وہ اس کافر سے کہے گا کیا تو مجھے جانتا ہے؟ وہ کہے گا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں تجھے جاننے سے، یعنی اتنی بدصورت اور بدبودار صورت والا وہ شخص ہوگا۔ تو وہ کہے گا کہ میں تیرے وہ خبیث اعمال ہوں جو دنیا میں تو کرنے والا تھا، دنیا میں جو تو کر کے آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے آیا ہے۔ اب اس گناہ کو جو بدصورت ہوں گے، بدبو والے ہوں گے، اس کو اس کافر کی پشت کے اوپر ڈال دیا جائے گا، اور یہ مجمع محشر کے اندر اس وزن کو اٹھا کے جائے گا۔ تو اس وزن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُمْ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، یہ اپنی پشت کے اوپر وہ وزن اٹھائے ہوئے ہیں اپنے گناہوں کے۔ الا ساء ما یزرون، اور کتنا ہی برا بوجھ یہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، جہاں کفار کل قیامت والے دن حسرت کریں گے اس بات پہ کہ کاش ہم مومن ہوتے، کاش ہم نبی پاک کی بات مان لیتے، کاش ہم مسلمان ہو جاتے، کفر سے توبہ کر لیتے، شرک سے توبہ کر لیتے، جہاں یہ کفار حسرت کریں گے اسی جگہ پہ بعض مسلمان بھی حسرت کریں گے کل قیامت والے دن۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 بندے ایسے ہیں جو کل قیامت والے دن جنت کا دیدار کر رہے ہوں گے، جنت کو دیکھ رہے ہوں گے، اپنی آنکھوں کے ساتھ جنت کا نظارہ کر رہے ہوں گے، لیکن جنت میں نہیں جا سکیں گے، یہ حسرت کے ساتھ دور سے جنت کو دیکھ رہے ہوں گے کہ کاش ہم بھی جنت کے اندر داخل کر دیے جائیں۔ ان میں سے ایک بندہ وہ ہوگا جس کے اوپر فرمایا آگ کا صندوق لٹک رہا ہوگا، اور بڑے سخت عذاب کے اندر یہ ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ آگ کا صندوق جس بندے کے اوپر لٹک رہا ہوگا یہ کون ہوگا؟ فرمایا یہ میری امت کا وہ بندہ ہوگا جو لوگوں کی امانتیں اور ان کے قرض دبا کے آیا ہوگا، کسی کا مال دبایا، کسی کا قرض دبایا، اور کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا۔ دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں، کیونکہ تمام گورنمنٹ اور ہمارے اداروں کے اندر ہمارے جاننے والے موجود ہیں، لیکن آج کوئی نہیں پوچھے گا۔ کل قیامت والے دن جب جنت کو حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوگا اس وقت اس کو بڑی ندامت ہوگی، بڑی شرمندگی ہوگی۔ نبی پاک فرماتے ہیں آگ کا صندوق اس کے اوپر لٹک رہا ہوگا، اور یہ وہ بندہ ہوگا کہ جو لوگوں کا اعمال، ان کے مال اور ان کی قرض وغیرہ دبا کے آیا ہوگا۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا دوسرا بندہ وہ ہوگا کہ جس کی آنتوں کو کھینچ کے باہر نکال دیا جائے گا، اور آنتوں کے ساتھ وہ لٹک رہا ہوگا،
جنت کو حسرت سے دیکھ رہا ہوگا لیکن جنت میں نہیں جائے گا۔ فرمایا کہ یہ وہ بندہ ہے جو اپنی آنتوں کو کھینچ رہا ہے، جو دنیا میں پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچایا نہیں کرتا تھا۔ آج کہتے ہیں بھئی نماز پڑھو، قاری صاحب کپڑے ناپاک ہیں، کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، کیا کریں، نماز کیسے پڑھیں؟ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا یہ خود ایک عذاب کا باعث ہے، خود عذاب کا باعث ہے۔ یہ بہانہ نہیں چلے گا بھی میرے کپڑے ناپاک ہیں میں نماز نہ پڑھوں، تو کپڑے ناپاک ہوئے کیا نماز معاف ہو جائے گی؟ بھئی ایک تو آپ نے نماز نہ پڑھی وہ گناہ، اور دوسرا اپنے کپڑوں کو ناپاک کیا یہ الگ سے گناہ آپ کو ملے گا۔ تو بندہ مومن نماز پڑھے نہ پڑھے اس کو پاک ہونا چاہیے، کپڑے بھی پاک ہوں، بدن بھی پاک ہو، اس کا جسم بھی پاک ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو بندہ مومن نمازی ہو بے نمازی ہو جیسا بھی ہو اس کو پاک صاف رہنا چاہیے۔ تو فرمایا قیامت والے دن جس کی آنٹوں سے اس کو لٹکا دیا جائے گا، جنت کو دیکھ رہا ہوگا لیکن حسرت اور شرمندگی کے ساتھ دیکھے گا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ وہ بندہ ہوگا جو اپنے کپڑوں کو اپنے جسم کو پیشاب سے نہیں بچایا کرتا تھا۔ اور تیسرا بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بندہ جس کے منہ سے پیپ اور خون نکل رہا ہوگا، عذاب میں مبتلا ہوگا، جنت کو حسرت سے دیکھ رہا ہوگا لیکن جائے گا نہیں۔ فرمایا یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں بے حیائی کی باتوں سے لذت حاصل کرنے والا تھا، بے حیائی کی باتوں سے دنیا میں لذت حاصل کیا کرتا تھا، دوستوں کی بیٹھک میں بیٹھا، ہوٹلوں میں بیٹھا، چوکوں کے اندر بیٹھا، زنا کی باتیں، بے حیائی کی باتیں، لڑکیوں کی باتیں اور ایسی ایسی باتوں کے ساتھ یہ لذت لینے والا تھا کہ جو بے حیائی والی باتیں ہوتی تھی۔ فرمایا قیامت والے دن ان کے منہ سے پیپ اور خون بہ رہا ہوگا، جنت کو حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوگا لیکن کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور چوتھا بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو جنت کو دیکھ کے حسرت کرے گا، یہ وہ بندہ ہے جو اپنے جسم کا گوشت کھا رہا ہوگا، کبھی یہاں سے کبھی یہاں سے، اپنا ہی گوشت کھا رہا تھا۔ فرمایا یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں لوگوں کی چغلیاں اور ان کی غیبت کیا کرتا تھا۔ آج کہتے ہیں کہ بھئی میں نے کون سا غلط بات کی ہے، کسی کی برائیاں کرتے رہو، کسی کی عزت کو اچھالتے رہو، اور اگر کوئی روکے تو کہتے ہیں کہ بھئی میں نے کون سا غلط بات کی، یہ برائی اس کے اندر موجود ہے۔ بھئی غیبت اسی وقت میں ہوگی جب اس کے اندر موجود ہوگی، اگر اس میں یہ موجود نہ ہو تو یہ اس سے بھی بڑا گناہ بن جائے گا جس کو ہم بہتان کہتے ہیں۔ تو کل قیامت والے دن جب جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، یہ بندہ جنت کو حسرت سے دیکھ رہا ہوگا اور اپنا ہی گوشت چبا رہا ہوگا۔ فرمایا یہ وہ بندہ ہے جو مسلمانوں کی عزتیں خراب کرتا تھا، غیبت کرتا تھا، ان کی چغلیاں کیا کرتا تھا۔ اور قرآن پاک کے اندر حسرت کرنے والوں کے بارے میں سورہ حجر کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی حسرت کو بیان فرمایا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ قیامت والے دن وہ کفار یہ حسرت کریں گے، ندامت کریں گے، کاش ہم مسلمان ہوتے، کاش ہم مسلمان ہوتے اور آج ہم بھی جنت کے اندر داخل ہو جاتے۔ جب اللہ تعالیٰ کے مسلمان بندے جنت میں جا رہے ہوں گے، ایک حدیث پاک میں ہے قیامت والے دن جب جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ جمع کر دے گا، وہاں کچھ مسلمان بھی جہنم میں ہوں گے، یعنی جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گئے وہ مسلمان بھی ہوں گے۔ اب کفار بطور تانا ان مسلمانوں کو کہیں گے کہ تمہیں تمہارے دین نے، اسلام نے کیا فائدہ دیا، تم نے کلمہ پڑھا لیکن تم بھی ہمارے ساتھ جہنم میں ہو، یعنی ہم نے تو رب کا انکار کر دیا، ہم تو اس لیے آئے لیکن تم نے رب کو مان لیا پھر بھی جہنم میں آ گئے۔ تو وہ مسلمان کہیں گے ہمارے اعمال ایسے تھے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے آئے تھے اس لیے ہم جہنم میں آئے۔ اللہ تعالیٰ کفار کی یہ بات سن لے گا، اللہ تعالیٰ یہ بات جب سنے گا کہ مسلمانوں کو انہوں نے تانا دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ جہنم میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو نکال کے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اب جب فرشتے ان مسلمانوں کو جہنم سے نکال رہے ہوں گے، اس وقت یہ کفار تمنا کریں گے لو کانوا مسلمین، جس طرح یہ کلمہ پڑھنے والے جہنم سے نکال لیے گئے، کاش ہم نے بھی دنیا میں کلمہ پڑھا ہوتا اور آج ہمیں بھی جہنم سے نکال لیا جاتا۔ تو اس لیے
بندہ مومن جہاں کفار یہ تمنا کریں گے، حسرت کریں گے، وہاں پہ کئی مسلمان کہلانے والے بھی حسرت کر رہے ہوں گے، جنت میں نہیں جا رہے ہوں گے، دور سے دیکھ رہے ہوں گے، وہ اپنے اعمال کی وجہ سے پچھتا رہے ہوں گے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، قیامت والے دن سب سے زیادہ حسرت اس بندے کو ہوگی جس کو علم دین حاصل کرنے کا موقع ملا لیکن وہ حاصل نہ کرے، اور اس بندے کو حسرت ہوگی جس نے علم دین تو حاصل کیا، دوسروں نے سن کے فائدہ لیا، لیکن اس نے خود اپنی ذات کے لیے اس علم سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔ آج نماز پڑھنے کا طریقہ نہ آئے، قرآن پڑھنا نہیں آتا، اپنے پاکی ناپاکی کے مسائل کا پتہ نہیں ہے، ضروریات دین کا علم بھی بندے کے پاس نہ ہو، موقع بھی ہے، وقت بھی ہے، حاصل کر سکتا ہے لیکن حاصل نہیں کرتا، دنیاوی اپنے جھنجھٹوں کے اندر، ان مشغلوں کے اندر مصروف ہے، کھیل کود کے اندر مشغول ہے، لیکن اپنی ضرورت کا علم سیکھنے کا وقت نہیں۔ قیامت والے دن فرمایا سب سے زیادہ حسرت اسی بندے کو ہوگی کہ جس کو علم حاصل کرنے کا اللہ نے دنیا میں موقع دیا، وہ حاصل کر سکتا تھا لیکن وہ پھر بھی حاصل نہ کرے، تو فرمایا کہ وہ بندہ قیامت والے دن بڑی حسرت کرے گا۔ اور اس کے بعد وہ بندہ جو دنیا کے اندر نیک اعمال کم کرتا تھا، کل قیامت والے دن وہ بھی حسرت کرے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مسند احمد ابن حنبل میں حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں اگر بندہ مومن پیدا ہوتے ہی، یعنی ابھی پیدا ہوا اور پیدا ہوتے ہی اپنا سر سجدے میں رکھ دے اور ساری زندگی سجدہ کرے، حتیٰ کہ بوڑھا بھی ہو پھر بھی رب کی اطاعت کرے، اور اسی اطاعت کے اندر اس کی موت آ جائے، یعنی پیدا ہوتے ہی سجدہ کرے اور آخری سانس تک رب کی عبادت کرے، قیامت والے دن فرمایا وہ بندہ بھی حسرت کرے گا۔ کس بات پہ حسرت کرے گا؟ کہ جس وقت اجر دیے جائیں گے وہ حسرت کرے گا، کاش مجھے مزید وقت مل جاتا تو میں اس سے بھی زیادہ اللہ کی عبادت کرتا، اس سے بھی زیادہ نیک اعمال کرتا، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بھی زیادہ بلند مرتبہ عطا فرما دیتا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں قیامت والے دن جب آدمی، کچھ لوگ وہ ہوں گے جو جنت کو دیکھ کر حسرت کریں گے، ان میں سے ایک تو وہ کافر بادشاہ ہے کہ جس کی رعایا نے، اس کے ماتحت نے تو کلمہ پڑھا لیکن وہ خود کلمہ نہ پڑھا، یعنی اس کا ماتحت تو جنت میں گیا، وہ خود نہ گیا، تو وہ بندہ بھی بڑی حسرت کرے گا۔ اور دوسرا بندہ وہ ہوگا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا مالدار بندہ جس کو اللہ نے مال بڑا دیا، خزانہ بڑا دیا، لیکن وہ نہ اپنی ذات پہ خرچ کرے نہ گھر والوں کے اوپر خرچ کرے، فرمایا قیامت والا دن جب ہوگا یہ بندہ مال کمانے کے باوجود جہنم میں چلا جائے گا، لیکن جب یہ مال چھوڑ کر آیا، مال اس کی اولاد کو مل گیا، اولاد میں کوئی سخی تھا، نیک تھا، اس نے مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، فرمایا اس کی اولاد جنت میں چلی جائے گی، تو یہ بندہ بھی اس وقت حسرت کرے گا کہ بھئی مال کمایا میں نے، کوشش میں نے کی، محنت میں نے کی، میں جہنم میں گیا اور اسی مال کی وجہ سے میرا بیٹا جنت میں چلا گیا۔ وہ کون ہوگا کہ مال کمایا لیکن نہ اس کی زکوٰۃ ادا کی، نہ اس کا عشر ادا کیا، نہ اللہ کا حق ادا کیا، نہ بندوں کا حق ادا کیا، نہ اپنی ذات پہ خرچ کیا، نہ اولاد کے اوپر خرچ کیا، یہ بندہ حسرت کر کے دیکھ رہا ہوگا جنت کو۔ اسی طرح تیسرا بندہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ عالم دین کہ جو علم کو پھیلاتا ہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، وہ بندہ اس سے سن کر دوسرے تو جنت میں چلے جائیں لیکن وہ خود عمل نہ کرے، تو یہ بندہ بھی قیامت والے دن جنت کو بڑی حسرت کے ساتھ دیکھ رہا ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب کے اندر لکھا، ایک بندہ جس کا انتقال ہو گیا، جو دنیا سے چلا گیا، اب اگر اس بندے سے کوئی یہ سوال کرے کہ اگر تجھے زندہ کر کے دنیا میں بھیج دیا جائے تو بتا تو کیا کرے گا؟ آج ہماری تمنا کیا ہے کہ اگر مجھے موقع مل جائے، میری عمر اتنی زیادہ ہو جائے تو میں دنیا فتح کر لوں گا، میں یہ کام کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ ہماری تمنا یہ ہوتی ہے کہ اگر میری عمر زیادہ ہو تو میں یہ دنیا کے سارے کام ختم کر دوں گا، دنیا پاکستان کو ترقی کروا دوں گا۔ لیکن بندہ وہ جو مرنے والا ہے، اگر اس سے یہ سوال کر لیا جائے کہ اگر اللہ تجھے مہلت دے دے کہ 2-4 سال یا ایک دن کے لیے بھی دنیا میں تجھے بھیج دے، تو کیا خواہش رکھتا ہے، کون سا عمل دنیا کے اندر جا کے کرے گا؟ کان لگا کے سنیے، آج ہم کہتے ہیں ہمارے پاس نماز کا وقت نہیں، آج ہم کہتے ہیں کہ مسجد میں رکنے کا وقت نہیں، ذکر اللہ کے لیے وقت نہیں، قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں، آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، ہمارا تو زمین پہ میں نے پانی لگانا ہے، بھئی میرا گھر کا کام نظام رک جائے گا۔ وہ بندہ جو مرنے والا، جب اس سے پوچھا جائے گا
تو بتا اگر تجھے دنیا میں بھیج دیا جائے تو کیا کرے گا؟ تو بندہ کہے گا اگر مجھے دنیا میں اللہ ایک لمحے کے لیے بھی دوبارہ بھیج دے تو میری خواہش یہ ہے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ اس وقت بندہ 2 رکعت پڑھنے کے لیے بھی ترسے گا، تمنا کرے گا کہ کاش میں اللہ کے حضور 2 نوافل پڑھ لوں، 2 رکعت پڑھ لوں۔ لیکن آج بندہ جو ہے جب زندہ ہے تو ہم فرض نماز بھی نہ پڑھیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت والے دن بڑی حسرت ہوگی۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بندہ جس زمین کے اوپر لیٹتا ہے، سوتا ہے، اگر اس زمین پہ بندہ اللہ کا ذکر نہ کرے کل قیامت والے دن اپنے اس لیٹنے پہ حسرت کرے گا۔ اور ایک بندہ جس مجلس کے اندر بیٹھا، جس بیٹھک کے اندر بیٹھا، چاہے بازار میں بیٹھا، منڈی میں بیٹھا، جس جگہ بھی بیٹھا ہوگا اور اس مجلس میں اگر اس نے رب کا ذکر نہ کیا ہوگا کل قیامت والے دن اپنی اس مجلس پہ حسرت کرے گا، شرمندہ ہوگا، ندامت کرے گا کہ اے کاش میں فلاں بیٹھک کے اندر بیٹھا، دوستوں کے پاس بیٹھا، فلاں منڈی کے اندر بیٹھا، کاش میں اس وقت اپنے رب کا ایک بار بھی ذکر کر لیتا۔ تو اس لیے یہ عادت بنا لیں، جب بھی کسی بیٹھک میں بیٹھیں یا دوستوں کے پاس بیٹھیں، جہاں 2-4 بندے جمع ہوں، کم از کم ایک بار نبی پاک کی ذات پر درود پاک پڑھ لیں اور کم از کم ایک بار اللہ کا ذکر ضرور کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھ لیں، الحمدللہ پڑھ لیں، اللہ اکبر پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیں۔ تو یہ بات دل کے کاغذ کے اوپر لکھ لیں کہ جس بھی مجلس کے اندر ہم بیٹھیں گے، ہماری مجلس سے فضولیات کی نظر ہو جاتی ہیں، کاروبار سیاست کی باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ تو یہ بات دل پہ لکھ لیں کہ جب بھی جہاں بیٹھیں گے وہاں اپنے رب کا ذکر ضرور کریں گے، کیونکہ جو بندہ جس مجلس کے اندر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور وہ بندہ اس مجلس کے اندر سے اٹھ جاتا ہے، ظاہر بیٹھتے ہوئے کوئی فضول باتیں بھی نکل جاتی ہے، کوئی گناہ والی بات بھی نکل جاتی ہے، لیکن اگر وہاں بیٹھا ہوا درود پاک پڑھے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، جب مجلس سے اٹھ کر اپنے گھر جائے گا تو اس مجلس میں جتنے گناہ ہوئے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس ذکر کی بدولت معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت والی حسرت سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔